سر جو کچھ سعودی عرب مسجد نبوی کے احاطے میں واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا؟ کیا اس طرح کے واقعات ہونے چاہیے؟ اور پی ٹی آئی کی جانب سے اس کی مذمت کی بجائے اس ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے سر لغاری صاحب؟ جی میں 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر مزار قائد پر حاضری دیتے ہوئے کیپٹن صفدر نے مزار کے اندر 1-2 نعرے لگائے تھے اور اس میں کوئی بد اخلاقی بھی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو توہین آمیز ہو، اور قائد اعظم کے بارے میں بھی کچھ نہیں تھا اور حکومت کے بارے میں کچھ نہیں تھا. انہوں نے کوئی جمہوریت کے نعرے اس طرح کی چیزیں کہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے جا کر تھانے میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور انہیں باقاعدہ گرفتار نہیں کر لیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس سارے واقعے کے دوران آئی جی سندھ کو بھی گھر سے اٹھا لیا گیا اور کہا یہ گیا کہ وہ غائب کر دیا گیا ہے یا کچھ بھی کر دیا گیا ہے. بعد یہ معاملہ جب میڈیا میں سامنے آیا، جب بلاول نے اٹھایا، جب زبیر صاحب جو ہیں، زبیر عمر صاحب، انہوں نے یہ معاملہ بتایا کہ آئی جی کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ معاملہ جا کر یوں حل ہوا کہ ان کو بیل ہوئی ان کی اور وہ رہا ہوئے تھے. اچھا، قائد اعظم کا احترام تو سب کو کرنا چاہیے اور ان کے مزار کا بھی اور ان کا بھی کرنا چاہیے. وہ فادر آف دا نیشن ہیں، وہ بابا قوم ہیں اور ہم سب پر ان کا احترام واجب ہے. لیکن کیا ہم روضہ رسول کی تکریم کے لیے کوئی پیمانہ مقرر کر سکتے ہیں؟ کیا کسی شخص کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہو جو مدینہ شہر کی تکریم اور اس کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں کوئی حد بندی لگا سکے یا بتا سکے کہ اتنی حد ہے؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ احترام کا یہ درجہ ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ وہاں پر تو انسان کی زبان گونگ ہو جاتی ہے. انسان وہاں پر صرف وہاں حاضر ہوتا ہے اور حاضری میں جب ہوتا ہے تو کچھ اور نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے اور خدا کے رسول کا معاملہ ہوتا ہے. اور وہاں اس کی ذات نہیں ہوتی، وہاں ان کی پیپلز پارٹی نہیں ہوتی، وہاں ان کی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہوتی، وہاں ان کی پی ٹی آئی نہیں ہوتی. وہ اپنے حضور کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. ان کی اپنی کوئی ذات نہیں ہوتی. اور جن لوگوں نے وہاں جا کر یہ سب کچھ کیا ہے ان کی اپنی ذات بھی تھی، ان کی اپنی انا بھی تھی، ان کے لیڈر کی انا بھی تھی، ان کی خود پسندی بھی تھی، ان کے لیڈر کی خود پسندی بھی تھی، ان کی اپنی جو ہے وہ ذاتی وہ جو ہے اپنی ذات کو سب سے آگے رکھنے کی ان کی خواہش بھی تھی، ان کے لیڈر کی خواہش بھی تھی. لہذا انہوں نے باقی سب چیزوں کو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، مجھے لفظ نہیں مل رہے ہیں کہ انہوں نے احترام رسالت کو پس پش ڈالا. نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. طارق متین صاحب سر، نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا، اور اس سے زیادہ افسوسناک جو بات ہے بطور ایک پاکستانی شہری وہ یہ ہے کہ جس پارٹی کا نام لے کے، جس پارٹی کا نام عامر صاحب راجہ عامر بات، جس پارٹی کا نام لے کر آئے صاحب وہاں نعرے لگائے گئے، وہاں سے کوئی مذمت نہیں آئی. خان صاحب بول دیتے یا پی ٹی آئی کے لوگ بول دیتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کوئی لمٹ بھی تو ہوتی ہے نا سر اختلاف کی بھی. نہیں، میرے خیال میں تو میں علی محمد خان کا اس کے بعد جو ان کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ چیز کو کوئی بھی مسلمان کسی بھی طرح سے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. دس از ایبسلیوٹلی کہ اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور نمبر 2 کہ یہ جی وہاں پہ وہ کون سے لوگ تھے، اگر کوئی شخص تھے تو کیا یہ کوئی ارینج تھا؟ آبویسلی میں نہیں سمجھتا کوئی ارینج تھا، اور کیونکہ یہ تو جو بنا ہی ان کا پروگرام ہے، کبھی ایک دن آگے تھا بعد میں تھا، تو یہ ہوا جو کچھ بھی. تو اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس کو بالکل اس سے بڑی جگہ تو ہمارے مسلمانوں کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں، اور سب کچھ جو ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، نہ کہ ہم کسی اور در پہ جا کے مانگے، اور جہاں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی در پہ آپ نہ جھکے سوائے میرے اور میرے پیغمبر خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یہی وہ چیز ہے کہ اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. طارق متین صاحب ہمارے ساتھ آگئے جی. اچھا نذیر لغاری صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. سر ایک افسوسناک واقعہ کل اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے جب قاسم سوری صاحب پہ حملہ ہوتا ہے. اسی طرح
ایک افطاری کے دوران نور عالم خان صاحب پر جب گالیاں انہیں کہی جاتی ہیں، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر لوگ ایک عام شہری کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. تو سر یہ جو معاملات شدت پسندی کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں سر؟ عدم رواداری کی کاشتکاری ہوئی ہے پاکستان کے اندر. عدم رواداری کی کاشتکاری جو ہے اس کو 45 سال ہو گئے ہیں، جہاں پر انسان کی توہین، انسان کی تذلیل، انسان کی جو ہے وہ بے عزتی ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے. اور پہلے وہ آپ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، میں قاسم سوری پر ہونے والے حملے کی مذمت کر چکا ہوں اور میں آن دا ریکارڈ ہوں کہ جس نے بھی کیا ہے اس نے انسانیت کو شرما دیا ہے. میں پہلی بات تو یہ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو پچھلے جنرل ضیاء کے آنے کے بعد انہوں نے حرمت انسان کو بالکل بھلا دیا اور ان کو کہا کہ تم کوئی چیز نہیں ہو، تمہاری عزت کوئی چیز نہیں ہے، فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ صورتحال آج تک چل رہی ہے. ہم انتہا پسندی کی طرف گئے، ہم بنیاد پرستی کی طرف گئے، انتہا پسندی کی وجہ سے ہم دہشت گردی کی طرف گئے، اور ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں جہاں پر کوئی انسان باعزت زندگی نہیں گزار سکتا ہے. یہ روزانہ بڑھ رہا ہے. میرے خیال میں یہ انتہا پسندی، چاہے وہ مذہب میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ اقتصادیات میں ہو، چاہے وہ معاشرت میں ہو، چاہے سماج میں ہو، کسی سطح پر بھی ہو، وہ کسی بھی صورت میں قابل نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. طارق متین صاحب، سر آواز کلیئر ہے آپ کو؟ اچھا طارق متین صاحب یہ بتائیے گا، جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا یہ اب ایک لمبا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پاکستان میں تو ہوتا ہی تھا، ہم نے سعودی عرب جا کے بھی اگر لیڈرشپ گئی ہے، ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ہمارے ملک میں جو بھی مسئلے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو فیس آف پاکستان تو ہے نا سر. پاکستانی وفد گیا ہوا ہے، پاکستانی سیاستدان گئے ہوئے ہیں، اور جو میسج ہم پوری دنیا کو دے رہے ہیں مقدس مقامات کی، یہ بے حرمتی بھی کنسیڈر ہوتی ہے سر. تو اس پہ کیا رسپانس کریں گے؟ کیونکہ یہ بڑی مایوسی ہوئی ہے اس بیہیویئر پہ سر. جو ہوا وہ بےہودگی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ غلط کیا گیا ہے. جن لوگوں نے کیا ہے سراسر غلط کیا ہے. جو اس کی ستائش کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ ہم صحافیوں کو کیا ہو گیا، ہم جرنلسٹوں کو، چینلز کو، ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم آج کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کلٹ ہے، یہ سب کچھ یہی لوگ کر رہے ہیں. کل تک مریم نواز شریف صاحبہ میں اشعار سنا رہی تھی انہی چیزوں پہ. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، اور یہی بے شرم بیٹھ کے تالیاں پیٹ رہے تھے. تب اچھا تھا، تب حلال تھا. طارق جمیل صاحب جائیں، مولانا طارق جمیل صاحب، اور جا کے کلثوم نواز صاحبہ کی نماز جنازہ پڑھائیں تو حلال مولوی ہیں. تبے دعا کریں بنی گالا جا کے تو حرام مولوی ہیں. یہ رہ گیا ہمارا بے شرموں کا طریقہ کار کہ ہم بیٹھ کے مذہب کو ڈیوائیڈ کریں گے. جو ہوا مسجد نبوی میں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط. خواجہ سعد رفیق اگر لعنت بھیج رہے ہیں لوگوں پہ تو مریم کے طرز عمل پہ بھی لعنت بھیجیں، نون لیگ کے طرز عمل پہ بھی لعنت بھیجیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو آج کیا گیا وہ قابل لعنت ہے، جو کل کیا گیا تھا وہ تالیاں بجانے کے قابل ہے؟ یہ طریقہ میڈیا کو بھی بدلنا ہوگا. ہم لوگوں نے بیٹھ کے چند جذباتی لوگوں کی پوری قوم پہ تھپا لگا دیا، اور ہمارے سینئرز، نام نہاد سینئرز بیٹھ کے کہ جی یہ کیا کیا گیا ہے. یہ پہلے برا کہتے آج کیا ہوگا. یہ تب بھی غلط تھا، اب بھی غلط.